الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود شریف کا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ان پر درود شریف پڑھیں۔ تو جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں، 24 گھنٹے کی زندگی ہم گزارتے ہیں، مسنون دعائیں یاد کر لیں، مسنون دعاؤں کے ساتھ ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ میں آپ کو آج ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے، تو کوشش کروں گا اس کو پورا بیان کر سکوں، کیونکہ حدیث ایسی ہے کہ میں جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس کو بڑے غور سے سننا ہے۔ تھوڑی سی لمبی بھی ہے، لیکن اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر پہلے بھی شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، محبت ہے، درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن اور زیادہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم درود شریف پڑھیں۔ تو اس حدیث کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ چند حوالہ جات میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابن ابی دنیا اور نمیری نے فی کتاب العلام میں اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو التذکرہ میں نقل کیا ہے۔ حدیث بڑی فضیلت والی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو 2 سبز چادریں دی جائیں گی جو انہوں نے پہنی ہوئی ہوں گی، اور ان کا لمبا قد ہوگا جیسے کھجور کا ایک درخت ہوتا ہے۔ وہ لمبا قد کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ بیٹھ کر ساری دنیا کا لوگوں کا حال دیکھ رہے ہوں گے، حساب کتاب دیکھ رہے ہوں گے۔ عرش کے سامنے ان کی کرسی لگائی جائے گی، وہ اس پر بیٹھ کر ساری دنیا کا حال احوال دیکھیں گے۔ اتنے میں دیکھیں گے کہ 2 فرشتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک آدمی وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے اس کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، یا احمد یا احمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جنت میں احمد ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں دوڑا ہوا آؤں گا کہ آپ فرمائیں ابا جان، آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آپ کے ایک امتی کو 2 فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا جاؤں گا، اے فرشتو اے فرشتو، اے اللہ کے نمائندوں، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو میرا امتی ہے۔ فرشتے فرمائیں گے ہم تو اللہ رب العزت کے حکم کے مامور ہیں، ہم تو اس کے پابند ہیں، ہم اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہو چکا ہے کہ اس آدمی کو جہنم میں لے جاؤ، اس کا نامہ اعمال تل گیا ہے، اس کا حساب ہو گیا ہے، اب ہم اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ حضور دیکھیں گے کہ میری بات پر فرشتے نہیں رکے، حضور تھوڑا سا مایوس ہو جائیں گے، پھر فرماتے ہیں حضور میں اپنا تہبند کس کے باندھ لوں گا۔ عربوں میں ایک مقولہ ہے کہ جب کسی کام کو کرنا ہو تو کہتے جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی اب کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ایسے عربوں میں ایک مقولہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تہبند باندھ لیتے ہیں اور کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنا تہبند باندھ کر دوڑتا ہوا جاؤں گا، اللہ رب العزت سے عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھے دنیا میں کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی مایوس نہیں کروں گا، آپ کو راضی کر دوں گا۔ وہ میری امت کے ایک
میری امتی کو وہ فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان فرشتوں کو فرمائیں گے اے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، اس آدمی کو، ان کے امتی کو دوبارہ میزان پر لے آؤ۔ فرشتے ان کی اللہ رب العزت کی بات کو سن کر اس آدمی کو، اس امتی کو دوبارہ میزان پر لے آئیں گے، اس کا نام اعمال دوبارہ تلنے لگے گا، نیکیوں والا پلڑا بھی ہوگا، برائیوں والا پلڑا بھی ہوگا، ایک طرف نیکیاں رکھ دی جائیں گی، ایک طرف برائیاں رکھ دی جائیں گی، نیکیوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا، وہ آدمی، وہ امتی مایوس ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دوران میں اپنے پاس سے ایک کاغذ کا پرزہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کو نکال کر اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو رکھ دوں گا، وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ اس آدمی کو، ان کے امتی کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے اس شخص کو خوشخبری دیں گے تمہارا نام اعمال، تمہارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، تمہیں جنت میں جانے کی خوشخبری ہو۔ فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، وہ آدمی کہے گا، وہ امتی کہے گا اے فرشتوں ذرا رک تو جاؤ، کیوں اتنا جلدی کرتے ہو؟ مجھے اس شخص سے پوچھ تو لینے دو یہ کون ہے، مجھے ان سے پوچھ تو لینے دیں یہ اتنے خوبصورت چہرے والے، اتنے حسین چہرے والے یہ کون ہیں جنہوں نے مجھے جہنم سے، جنہوں نے راستہ بدلوا کر جنت کی طرف میرا راستہ کر دیا، مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ مجھے ان خوبصورت چہرے والے سے پوچھ تو لینے دیں کون ہے۔ وہ آدمی کہے گا آپ کون ہیں اتنے خوبصورت چہرے والے جو مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں تمہارا نبی ہوں، انا خاتم النبیون، میں آخری نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر تم دنیا میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں اس وقت تم آسانی، راحت اور چین کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت تم مجھے بھولے نہیں ہو، مجھ پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو دنیا میں تم مجھ پر درود شریف پڑھا کرتے تھے، آج مشکل وقت تمہارے پر تھا، یہ درود شریف پڑھا ہوا جو دنیا میں مجھ پر تم پڑھا کرتے تھے، آج یہ میزان، یہ نیکیوں کے پلڑے میں تمہارا اعمال نامہ بھاری ہو گیا، یہ درود شریف پڑھا ہوا آج تمہارے کام آ گیا۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ہم درود شریف نہ پڑھیں۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف کی عادت بنا لیں۔ دعا کو مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت کو سے جب ہم کچھ مانگ رہے ہوں تو درود شریف پڑھا کریں۔ جب ہم کسی کام کو شروع کر رہے ہوں، کسی اچھے کام کو شروع کر رہے ہوں، درود شریف پڑھا کریں۔ کھانا کھا رہے ہوں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے درود شریف پڑھ رہے ہوں، کھانا کھانے کے بعد درود شریف پڑھیں۔ ہر کام سے پہلے مسنون دعاؤں کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کیا کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسان ہیں، ہم ان کو درود شریف پڑھ کر ان پر ہمیں درود شریف کی خود ضرورت ہے، ہمیں ان کے ہمارے اعمال کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں درود شریف کو شامل کر لیں۔ کم از کم یہ ہے کہ ہم صبح اور شام، صبح 100 مرتبہ، شام کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، آپ کے روزے اقدس میں 100 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ ضرور پیش کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔